ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال علیہ الصلاۃ والسلام لن تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، حسنہ الالبانی فی صحیح الجامع۔ معزز حاضرین، کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ نیک لوگ دنیا میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے نبی اور رسول ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسولوں کے ساتھ ایک چیز قرآن میں یہ ذکر کی کہ ہر نبی نیک تھے۔ آج کے اس درس میں ہم یہ بتائیں گے کہ نوجوانوں کو نیک بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں جتنے نوجوان اس میں بیٹھے ہیں اگر صحیح عمل کے جذبے سے سنیں تو ہو سکتا ہے یہ رمضان ان کے لیے ٹرننگ پوائنٹ بن جائے۔ سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سورہ کہف کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سات نوجوانوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے، ہم نے ان کے ایمان میں اضافہ فرمایا۔ دوسری جو حدیث ہے ہم نے پڑھی آپ کے سامنے، جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کسی بھی آدم کے بیٹے کے پیر نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ وہ 5 چیزوں کے بارے میں جواب دے۔ دنیا کی کسی عدالت میں کھڑا ہونا ہے تو انسان کا دل کیسے مار لیتا ہے، ذرا حشر کی عدالت کو تصور کیجئے، جب تک جواب نہیں دیں گے پیر نہیں ہٹیں گے۔ وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلا سوال ہوگا تم نے اپنی عمر کہاں کھپائی؟ ہم کیا کریں گے وہ جواب دے سکتے ہیں۔ نوجوانی بھی عمر کا ایک مرحلہ ہوتی ہے، مگر قیامت کے دن خاص طور پر پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کہاں گنوائی۔ اگر نوجوان نیک ہیں جواب دینا بہت آسان ہوگا، قرآن حدیث میں ہم نے گزارا، علماء کی صحبت میں گزارا، ورنہ اگر غلط چیزیں ہم نے کی وہاں منہ پتہ نہیں کھلے گا یا نہیں کھلے گا، جواب کیا دیں گے سمجھ میں نہیں آتا۔ اور آپ جانتے ہیں انسان جب ہولناکیوں میں پڑ جاتا ہے تو جواب صحیح نہیں دے پاتا، جواب صحیح دے کر بھی غلطی کر جاتا ہے، ذرا اس کے لیے آپ تیاری کر دیجئے۔ معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ تقریباً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے 2000 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تھے۔ بعض علماء کہتے ہیں 500 سال 600 سال، ایک روایت یہ بھی ہے۔ تو اصل میں کیا تھی، پوری آبادی کرسچنوں کی تھی، اس میں 60 نوجوان ایسے تھے جو مسلمان تھے۔ اب جیسے ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں غیر مسلم 80% اور ہم کتنے ہیں 20%، 18% 20% ہیں، وہاں بھی ویسے ہی صورتحال تھی، 7 نوجوان تھے، بادشاہ بھی کرسچن۔ اب ایسی صورت میں کیا ہے، ان 7 نوجوانوں کو اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوجوانوں کا یہ تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے یہ ایسے نوجوان تھے جنہوں نے اپنے ایمان کو ماشاءاللہ بچایا، اپنے عقیدے کی حفاظت فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان میں اضافہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی تعریف کرتے ہوئے کیا فرماتا ہے، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ نوجوانوں کے دلوں کو مضبوط کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور آپ جانتے ہیں جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، اس کو نہ ٹینشن ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ یہ 7 نوجوان جو تھے اصل میں یہ اللہ کے ولی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کیسے حفاظت کی، بلکہ میں نے یہاں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی معجزاتی طور پر حفاظت فرمائی۔ جب وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک پہاڑ پر چڑھتے ہیں، پہاڑ پر چڑھ کر غار کے اندر جاتے ہیں، غار کے اندر جا کے سوتے ہیں،
کتنے سال سوتے اللہ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ دیکھو جب بندہ نیک ہو جاتا ہے، اللہ کا ولی بنتا ہے، تو دنیا کی کوئی چیز اس کو چھو نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوجوانوں کو تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے 309 سال تک سوئے، اللہ اکبر، 309 سال تک۔ ایک مہینے تک کٹنگ نہیں کرے تو ہمارے بالوں کی کیا حالت ہوتی، ایک مہینے تک اگر ہم اپنے ناخن نہیں کاٹے تو کیا حالت ہوتی، ذرا 309 سال تک سوئے تو ان کی بال کی کیا حالت ہوگی، ان کے ناخن کی کیا حالت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نبی سے فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر 309 سال تک سونے کے بعد ان کی حقیقی تصویر دیکھو تو تم بھی ڈر جاؤ گے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے۔ اب یہ 7 نوجوان جو گئے تھے ان کی حفاظت کے لیے اللہ نے ایک کتا رکھا، اللہ اکبر۔ کتا ایک نجس جانور ہے، جس برتن میں منہ ڈال دے اس کو کتنے مرتبہ دھونا، 7 مرتبہ دھونا، شریعت ہماری یہ کہتی ہے۔ یہ 7 نوجوانوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے ایک کتے کو وہاں رکھا۔ وہ کتا بھی کیا ہوا، نیک لوگوں کے ساتھ مل کر ماشاءاللہ اس پر بھی نیک نوجوانوں کی نیکی کا اثر پڑا، اللہ اکبر۔ اور لہذا کیا معلوم ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، وہ کتا دہلیز پر بیٹھا تھا۔ اب 7 نوجوان اندر ہیں، یہ کتا چاہتا تو اندر جا سکتا تھا نا، غور سے سنیے پوائنٹ، یہ کتا چاہتا اندر جا سکتا تھا نا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کتا اگر اندر چلے جاتا نا تو کیا ہوتا، اللہ کی رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آتے، اللہ اکبر۔ یہ نقطہ ہے، سورہ کہف کتنے مرتبہ ہم نے زندگی میں پڑھی ہوگی۔ وہ نوجوان 7 اندر، ان کے لیے سیکیورٹی کے طور پر کتا کہاں بیٹھا ہے، دہلیز کے اوپر بیٹھا ہے، تاکہ رحمت کے فرشتے اللہ کی حفاظت کرتے ہوئے مکمل طور پر چلے جائیں۔ علماء بولتے ہیں قرآن میں کتے کا ذکر 2 جگہ ہوا ہے، ایک اللہ تعالیٰ انسان کی حرص کو بتانے کے لیے مذمت کے طور پر ذکر کیا قرآن میں کتے کا، اور ایک جگہ ان 7 نوجوانوں کے ساتھ کتے کا ذکر کر کے اللہ نے بتایا نوح علیہ السلام جیسے نیک اولوالعزم پیغمبر کے ساتھ رہ کر بیٹا بدل نہیں سکا، لیکن حضرت یہ اصحاب کہف کے 7 نوجوان تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر ماشاءاللہ کتے کے اوپر بھی نیکی کا اثر پڑا۔ یہ سورہ کہف ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں کبھی اس میں غور نہیں کرتے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لوگوں جو آدمی سورہ کہف کی 10 آیتیں یاد کرے گا، پڑھے گا، اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور یہ ہر جمعہ ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں، یہ سورہ کہف ہمیں پیغام دیتی ہے کہ نیک بنو، اپنے نوجوانوں کو نیک بناؤ۔ اور خصوصاً ہندوستان میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، ہمارے بچے عیسائی اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو ان کا عقیدہ سیکھ کر آتے ہیں۔ سورہ کہف یہ بتاتی ہے عیسائی عقیدے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو، اور نوجوانوں کے نیک بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اصحاب کہف کا قصہ ضرور سننا چاہیے۔ آج کل حال کیا ہے ہمارے نوجوانوں کا، آپ ان کو 600 صفحے کی کتاب دو، رات بھر پڑھیں گے، مگر نماز فجر کے بعد قرآن کا ایک صفحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ دیکھیے، اب قرآن ہمارے لیے تربیت کی کتاب ہے۔ ہمارا نوجوان اگر یہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب جو دوسروں کو نیک بناتی ہے اگر اس کو نہیں پڑھے گا تو کیسے نوجوان نیک ہو سکتا ہے؟ تو یہ جتنے نوجوان بیٹے ہیں ہمارے ان سے گزارش ہے، جب بھی سورہ کہف پڑھتے سورہ کہف کا قصہ پڑھ کر اپنے عقیدے کو بچاؤ، نیک بنو اور دوسروں کو بھی نیک بناؤ۔ اور اسی صورت میں اللہ نے اور ایک بات کہی، کیا ہے اصل میں، ایک 10 منٹ انشاءاللہ ہم آپ کے لیں گے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف مائل ہونے والوں کو مال دیا۔ اب وہ لوگ کیا بولنے لگے، اے محمد ایسا کرو، کل جو ہے تمہیں اپنی مجلس میں سب کے سامنے بٹھا لو، ہم نہ اس لیے کہ مال دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری، دیکھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم جن فقراء کے ساتھ بیٹھتے تھے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، نیک ہیں، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، انہی نیک لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، اور ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جن کو ان کے دل نے جو ہے آخرت سے غافل کر دیا ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوتا ہے نوجوان کو نیک بننے کے لیے اچھی دوستی بھی انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ معزز حاضرین، اگر ہم نوجوانوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کیا کرنا ہوگا، چند چیزیں آپ کو بتاتے ہیں۔ آج کے نوجوان کو نیک بنانے کے لیے سب سے پہلے اس کے عقیدے کو درست کرنا چاہیے۔ آج نوجوانوں کے ہاتھ میں دیکھو کالا دھاگا باندھ کر ہے، یا نہیں تو یہاں ہری ڈوری باندھا ہے، یا نہیں تو جو ہے وہ
کمر میں دھاگا باندھا ہے یا تو اس کے ہاتھ میں کڑا ہے۔ بعض نوجوانوں کو ایسے دیکھیں گے آپ جن کے کان چھیدے ہوئے ہیں، کبھی کبھی تو یہ شک ہوتا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طریقے سے آج نوجوانوں کو سب سے پہلے ان کے عقیدے کی جو ہے اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہر نوجوان کو اس کے رب سے جوڑ کر چھوڑو، جیسا کہ اصحاب کہف کا تعلق ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا پختہ تھا۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں نوجوان صحابہ کی ماشاءاللہ کیسے تربیت فرمائی؟ یہ یاسر کا خاندان پوروں کو تکلیف دی جاتی، اللہ کے نبی بولتے اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے خاندان والوں صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ لہذا اگر آج کا نوجوان یہ چاہتا ہے کہ وہ نیک بنے، دیکھیے نیک بنے، اللہ کی حفاظت اس کے شامل حال ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے کو درست کرے۔ کبھی کبھی شارٹس وغیرہ میں دیکھنے میں عبرت ملتی ہے۔ اگر کسی نوجوان جا کے اسے پوچھتا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام فلاں ہے۔ اگر تم کلمہ پڑھ سکتے؟ بولتے کلمہ مجھے معلوم نہیں، استغفر اللہ۔ اور کبھی کسی پوچھتے تم نے نبی کا نام بتا سکتے؟ نبی کا نام نہیں معلوم ہے، حالانکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہر وضو کے بعد دعا پڑھ رہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ تو اس طریقے سے آج کے نوجوانوں کو عقیدے سے جوڑنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اگر ہم نیک نوجوانوں کو اگر اللہ سے جوڑ دیں گے تو اس کی حفاظت ہوگی۔ دیکھو یوسف علیہ السلام کو کیا کری وہ؟ یوسف علیہ السلام تو بڑے خوبصورت کمرے میں بند کر کے بولے تیار ہوں، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی نوجوانی کے عین مرحلے میں تھے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کے حوالہ دیا، کہا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ اور آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں ایسے واقعات بہت ہو رہے ہیں، نوجوانوں کو پکڑ کے تمہیں شری رام بولو، فلاں بولو، فلاں بولو۔ اس وقت کیا کرنا؟ انہیں اپنے ایمان کو مکمل طور پر مضبوط کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تھے، نیک تھے، اسی لیے حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے فتنے سے بچا لیا۔ اور نوجوانی کی عبادت بندے کو عرش الہی کے سائے کا مستحق بناتی، اللہ کی نبی ایسے فرماتے ہیں۔ اور قیامت کے دن عرش الہی کے مستحق، عرش الہی کے سائے کا مستحق وہ بھی ہوگا، یہ خوبصورت عورت ایک عہدے والی عورت بلاتی ہے آؤ برائی کریں گے، تو نوجوان بولتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جو بھی بندہ اپنے آپ کو خواہشات سے روکے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ آخرت میں عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ بنی اسرائیل کے 3 نوجوانوں کو آپ جانتے ہیں، بارش سے پنانے کے لیے غار میں گئے، وہ غار میں گئے تو کیا ہوا؟ چٹان آ کے جو ہے جو غار کے منہ پر بیٹھ گئی، اب باہر نہیں آ سکتے۔ اس وقت فون بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہر ایک آدمی نے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لیا۔ ان میں سے ایک نے کہا اے رب میں اپنے چچا کی بیٹی کے ساتھ گناہ کرنے جا رہا تھا، مگر میرے چچا کی بیٹی نے اللہ کے خوف کا حوالہ دے کر کہا اللہ سے ڈرو۔ اے اللہ میں اپنے چچا کی بیٹی کے ساتھ اگر میں نے زنا نہیں کیا تو تیرے لیے چھوڑا، اے اللہ اگر یہ عمل تیری صورت اگر تیرے نزدیک پسند ہے تو یہ غار کے منہ سے چٹان کو ہٹا دے۔ ماشاءاللہ دعا میں، وسیلے میں، تقوی میں وہ طاقت ہے جو غار کے منہ سے چٹان کو بھی ماشاءاللہ ہٹا سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے نوجوانوں کو نیک بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ان کو اطاعت پر جمنے کی توفیق دینا چاہیے۔ اب دیکھیے درس ہو رہا ہے، کل عشاء کا بھی درس تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ آئیں گے، رمضان کا موقع ہے، پتہ نہیں کون سے عالم کی کون سی بات کس نوجوان کی زندگی بدل دے، لہٰذا علماء سے جڑ کر رہنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے نوجوانوں کو نیک بنانے کے لیے ان کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی زنا کی اجازت کا سوال کرنے کے واسطے آیا، صحابہ مارنے کے لیے اٹھے، آپ نے فرمایا قریب آنے دو، قریب آنے دو، نبی کے زانوں سے زانوں لگا کر بیٹھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ پھر اس نے سوال دہرایا، اللہ اکبر، کیا مطلب ہمت ہے، دیکھو زنا کے بارے میں سوال کرنے آیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہترین علاج فرمایا، اس کے دل سے زنا کو ایسے نکالا زندگی وہ کبھی زنا کی طرف مائل نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے ہٹے ہوئے نوجوانوں کے لیے ہدایت کی دعا بھی کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ اس کے دل میں جو زنا کا خیال پیدا ہوا ہے اس کے دل کو پاک کر دے، اے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، اے اللہ اسے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی توفیق دے۔ راوی حدیث ابو امامہ الباہلی رضی
رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں سے ماشاءاللہ وہ زنا کی طرف مائل نہیں ہوا۔ اور یہ دیکھیے رمضان کے آخری عشرے کی دعا اللہم کیا ہو انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا بھی ایک نوجوان کو نیک بنا سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے آج کے درس کی آخری چیز ہے، اگر نوجوانوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں تو ان کو علماء سے جڑنا ہوگا۔ ایک تاریخی حقیقت آپ کے سامنے بتاتے ہیں، خوارج یہ گمراہ فرقہ ہے، جانتے خوارج یہ گمراہ فرقہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف انہوں نے بغاوت کی تھی، ان کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کیسے تربیت فرمائی، اللہ کے نبی تربیت کرتے تو وہ صحابہ دوسروں کی ہدایت کے لیے تڑپ جاتے تھے۔ یہ خوارج ہدایت بڑھتے بڑھتے 6000 7000 ہو گئی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ایک دن ان کے پاس گئے، جا کر بولے دیکھو تم علی کے خلاف خروج کیے ہو، بغاوت کیے ہو، فلاں فلاں، 6000 تعداد، اگر چھوڑے تو 6000 لوگ ایک صحابی کو مار بھی سکتے، ویسے خطرناک۔ ابن عباس کہتے ہیں جب میں ان کے پاس گیا تو دیکھتا ہوں ان کے پیشانیوں میں سجدے کے نشانات تھے، اتنے عبادت گزار ہونے کے باوجود بھی گمراہ فرقوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ماشاءاللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے پتہ نہیں کیا دعا کی، کیا جذبہ لے کر گئے، وہ 6000 خوارج پر محنت کی، ان کے سامنے 2000 خوارج نے توبہ کی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی شہادت ہے یہ، 2000 خوارج نے توبہ کی، اور یہ 2000 خوارج توبہ کر کے ماشاءاللہ امت مسلمہ میں آ گئے۔ اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد علماء کہتے ہیں کہ علماء کو نوجوانوں کی حفاظت کے لیے مکمل طور پر جو ہے دعا کرنا چاہیے۔ رمضان ہی کا واقعہ ہے، شاید 2 بھائی تھے، 2 مسلمان تھے، ایک ساتھ مسلمان ہوئے تھے، ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے ایک خواب دیکھا، ان میں غور سنیے، ان میں سے ایک نوجوان بھائی تھا وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، سمجھ رہے ہیں آپ، ان میں سے جو دوسرا بھائی تھا 1 سال بعد اس کا انتقال ہوا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے جنت کے دروازے پہ دیکھا کہ وہ 1 سال بعد مرنے والا بھائی شہید بھائی سے پہلے جنت میں چلا گیا ہے۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے یہ؟ تو آپ کیا فرماتے ہیں، دیکھو وہ ایک بھائی دیر سے مرانا، اصل میں اس نے رمضان پایا تھا، ماشاءاللہ اس نے رمضان پایا تھا، اس نے رمضان میں سجدے کرے تھے، اللہ کو یاد یہ پسند آئی، رمضان کا عمل شہید کے عمل سے بھی ماشاءاللہ اللہ کو پسند آیا۔ اور اللہ کی نبی نے فرمایا دونوں بھائیوں میں وہی فرق ہے جو زمین و آسمان میں ہے۔ سلیمان روحیلی حفظہ اللہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کریں، اور نوجوانوں کو چاہیے سے علماء سے جڑ کر رہیں۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، یہ نوجوان طبقہ باڈی لینگویج سے متاثر ہو کر غیر عالموں کی تقریر سننا زیادہ پسند کرتے ہیں، یہ ان کی تباہی کے لیے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ آپ علماء سے جڑ کر رہو۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں اگر آپ کو کوئی بڑی بیماری آ گئی تو آپ BVMS ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، MBBS کے پاس بھی نہیں جاتے، MD کے پاس، سرجن کے پاس جاتے۔ ویسے جیسے دنیا میں ہر ایک کے لیے خاص افراد ہوتے ہیں ویسے علماء بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر کیا ہیں، جسمانی علاج کرتے ہیں، یہ علماء جو ہوتے ہیں روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ لہذا جب تک وہ نوجوان علماء سے نہیں جڑتا وہ اپنے آپ کو فتنوں سے نہیں بچا سکتا۔ اسی لیے علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے عالم سے دوستی رکھنے میں انسان فتنوں سے بچ کر شریعت کو بھی جاگنے لگتا ہے۔ اور آج کے نوجوانوں کو نیک بنانے کے لیے ہمیں محبت سے، پیار سے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے ہماری مساجد میں نوجوان آ جاتا ہے، اسے پیر سے پیر ملانا نہیں آتا، ہاتھ کا بننا معلوم نہیں ہوتا، رفع دین کرنا معلوم نہیں ہوتا، نماز پڑھ لے ادھر ادھر دیکھ لے رہتا، ہمیں کیا خطرناک انداز سے بولتے۔ اب کسی نوجوانوں کو دیکھتے اسے وضو کرنے طریقہ بھی نہیں آتا۔ یاد رکھیے نوجوان 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جاہل ہے جسے گنوار ہے، کچھ بھی معلوم نہیں ہے، اگر آپ اسے سختی سے سمجھانے گئے تو آپ سے لڑ بیٹھے گا وہ۔ لہٰذا جو جاہل ہے، ان پڑھ ہے، ناخواندہ ہے، نہیں پڑھا ہوا ہے، وہ ہماری محبت کا اتنا ہی زیادہ مستحق ہے۔ لہٰذا نوجوانوں کو نرمی سے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اور نوجوانی کا مرحلہ کیا ہوتا ہے، وہ رگوں میں دوڑنے والا خون ذرا گرم ہوتا ہے، کچھ بھی بولے تو فوراً ریئیکشن ہوتا، سائیڈ ایفیکٹ ہوتا۔ لہٰذا ہم نوجوانوں کو اگر ہم رحمت سے سمجھاتے ہیں، پیار سے سمجھاتے ہیں، ماشاءاللہ ان کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ آج ہو رہا کیا، ہم حق پر رہ کر
اگر سختی کرتے ہیں ہم اپنی چیز دوسروں کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ دنیا کا حال یہ ہے، لوگ باطل پر رہتے ہیں، نرمی کے ساتھ پیش کرتے ہیں تو لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ بہرحال آج کے درس کا مختصر خلاصہ یہ ہے، اگر ہم نوجوانوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں وہ سورہ کہف کی تلاوت کر کے لوگوں کو سمجھائیے، نوجوانوں کو علماء سے جوڑیے، نوجوانوں کو رحمت سے سمجھائیے، ان کے حق میں دعا کیجیے۔ اگر یہ کام کرتے ہیں تو ماشاءاللہ ہم نوجوانوں کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے سارے نوجوانوں کی ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی نوجوان اس درس میں بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس درس کو ان کے لیے اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیار سے، محبت سے اور اسی طریقے سے اچھے انداز سے نوجوانوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس زمانے میں نوجوانوں کو دین سے پھیرنے کے لیے جتنے راستے ہیں اللہ تعالیٰ مسلم نوجوان لڑکے لڑکیوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔